انسان کی زندگی اتار چڑھاؤ اور نصیب و فراز سے عبارت ہے۔ کبھی زندگی میں خوشی اور کبھی غم آتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات، کسی امتحان میں کامیاب ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا ملنا، یہ تمام کے تمام خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی عزیز کی جدائی، والدین کا انتقال، کاروباری اعتبار سے کسی بحران کا شکار ہو جانا یا اچانک زندگی میں کسی بیماری یا پریشانی کا آ جانا، یہ تمام کے تمام غم کے لمحات ہوتے ہیں۔ انسان خوشی اور غم کے دوران اکثر و بیشتر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے اعمال کو کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کاموں کے کرنے سے روکا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ انسان کو اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوشی اور غم کے ایام کو اس کی زندگی میں لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کا ہر انسان خوشی چاہتا ہے، کوئی غم نہیں چاہتا ہے، وہ غم سے ڈرتا ہے اور اسی وجہ سے دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتا ہے۔ مطلب ہر فرد غم کو ختم کرنے اور خوشی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ خوشی اور غم ہمیشہ سورج کی روشنی کی طرح انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لمبی زندگی میں کھٹی اور میٹھی چیزوں کی طرح دونوں کا ذائقہ ہوتا ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس حقیقت کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا ہے۔ خوشی اور غمی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں خوشی سے محبت اور دکھ سے نفرت کی سوچ ہی کئی مسائل کا سبب بنتی ہے اور اسی سے زندگی الجھ جاتی ہے۔ دونوں حالات کے مابین توازن پیدا کرنے کے لیے ایک مثبت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے مزید کہا ہے کہ ناخوش آدمی دوسرے ناخوش شخص کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے بعد ہی وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تنگ نظر انسان کو حقیقی خوشی تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، جبکہ ہمیں اپنی صلاحیت اور مسرت بخش فطرت کو پہچاننا چاہیے اور اعتماد اور جوش و خروش کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طرح حقیقی خوشی سے کامیابی ہوگی۔ خوشی کا جذبات بہت ہی انمول ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ خوشی ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتی۔ خوشی ہوا کا جھونکا ہے جس کے گزر جانے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھے دن کب گزر جاتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دوسری جانب غم میں وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تھکاوٹ کا احساس خوشی کے دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ خوشی نرم نرم ریشمی دھاگے کی گانٹھ کی طرح ہے جس کی تلاش ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا خوشی کے لیے دوڑتی ہے۔ خوشی الجھن ہے یا معمہ؟ جہاں دنیا کا ایک خوش انسان زیادہ خوش رہنے کے لیے بھاگتا ہے، وہیں جس کو خوشی نہیں ملتی وہ زندگی بھر خوشی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ خوشی اور غم جڑواں بھائیوں کی طرح ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ خوشی اور غم ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پر پردے کی وجہ سے ہم اس کا فرق محسوس نہیں کر پاتے۔
خاص طور پر غم کو سمجھ نہیں پاتے۔ انسان مصائب میں اس قدر غم زدہ ہو جاتا ہے کہ اسے چھوٹی چھوٹی خوشی نظر بھی نہیں آتی اور وہ دوسروں سے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ خوشی کی تعریف ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے پیسہ غریبوں کے لیے خوشی ہوتی ہے، جبکہ امیر کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم کمانا خوشی ہے۔ سنگین بیماری میں مبتلا شخص بستر پر لیٹے لیٹے موت کی خواہش کرتا ہے، اور نوجوان اچھا شریک حیات اور اپنی کار، بنگلہ اور مادی سہولیات کو خوشی سمجھتا ہے۔ لیکن ان سب کے حصول کے بعد بھی انسان خوش نہیں ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس سے زیادہ عیش و آرام ہے وہ زیادہ خوش ہے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جب عام طور پر غمگین دکھائی دینے والے ذہنی طور پر انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا مگر وہ اپنی حقیقت سے مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کی خواہش نہ کرو، کیونکہ خواہشیں پوری ہونے کے باوجود انسان خوش نہیں ہوتا ہے۔ خوشی اور غمی کے کوئی حد نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو انتہائی اداس اور بدقسمت سمجھنا جہالت کی علامت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک بیمار انسان اپنی زندگی دو طریقے سے جی سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو قسمت سمجھ کر موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ دوسرا اپنی بیماری کو اللہ کی مرضی سمجھ کر اسے بھرپور انداز میں جینے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا وقت اسے میسر ہے وہ اسے بخوشی گزارتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خوشی کے حصول پر انسان کا حتمی مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ دوسروں کی خوشی کو اپنی ذات سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی خوشی پھیکی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان خوشی کی خواہش میں بلا واسطہ غم کو دعوت دیتا ہے۔ دکھ کو سکھ میں بدلنے کے لیے مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی صورتحال اور واقعہ کو دو شخص مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں۔ جس کا غور و فکر مثبت ہے وہ احساس محرومی اور غم کو خوشی میں بدلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس کا خیال منفی ہوتا ہے وہ خوشی کو غم میں بھی بدل دیتا ہے۔ بس سوچ کا فرق ہے۔ تو دوستو، آپ نے اگر میری بات کو مکمل سنا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہلے ہی پہنچ جائے۔